السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے. نیا سال شروع ہو چکا ہے. ہمارے یہاں اس وقت 2 سن رائج ہیں، ایک سن ہجری اور دوسرا سن عیسوی. اور اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات کا نظام رکھا ہے اس میں سب سے چھوٹی ساعت جو ہے وہ سیکنڈ ہے، جس کو ہم ایک لمحہ کہتے ہیں. 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، اس کے بعد منٹ ہے، پھر گھنٹہ ہے، پھر 24 گھنٹے کا ایک یوم ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں دن، تو وہ ٹیکنیکلی طور پہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں نا ایک دن پورا ہو گیا، اس لیے کہ دن کے ساتھ آپ نے رات کو تو ملایا نہیں. تو اصل لفظ ہے یوم، جس میں دن اور رات دونوں کو ملاتے ہیں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو اصل میں لفظ ہے یوم.
اور اس کی جگہ ہے ایام، قرآن میں بھی آتا ہے ایام معدودات۔ پھر 7 دن کو ملا لے تو 1 ہفتہ، 4 ہفتوں کو ملا لے تو 1 مہینہ، اور 12 مہینوں کو ملا لے تو 1 سال، اور 100 سال کو ملا لے تو 1 صدی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے دن اور رات کی اور سالوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یہ ہم نے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ دنوں کا اور سالوں کا نظام بنایا، سن نہیں بنایا۔ جب دنیا کا ارتقاء ہوا، ترقی ہوتی گئی اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے لگے، آبادیاں قائم ہونے لگی، قبیلے بننے لگے، یہ سارا ارتقاء کا عمل جب ہوا تو اس کے بعد جب قبیلوں کے اوپر سردار آ گئے تو حکومتیں بننا شروع ہو گئی۔ پہلے حکومتیں نہیں تھیں، ایک خاندان ماں زندگی گزار رہا ہے، ایک ماں گزار رہا ہے، سب اپنی اپنی گزارتے تھے، کوئی کسی کی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ بڑھنے لگا دنیا کے اندر سلسلہ، آبادیاں بڑھی اور قبیلے قائم ہوئے تو پھر سردار بھی منتخب ہوئے۔ اب جب سردار منتخب ہوئے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ بھئی یہ ہر مہینے ہم چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے کام انجام دیتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، تو ہم اپنا سن جو ہے وہ مقرر کریں۔ تو اس کے بعد سن کا آغاز ہوا، اور سن جو مقرر کیا جانے لگا وہ عام طور پر مختلف سن جلوس لکھ رہا ہے جلسے سے، جلسہ کے معنی بیٹھنا، یہ جو ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ، عطیات کے اندر جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، بیٹھنا، اس سے لکھ رہا ہے جلوس، یعنی سن جلوس اس کو کہا جاتا تھا کہ جس دن جس سن میں کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا، بادشاہ بنا، تو وہ کہلاتا تھا اس کا سن جلوس۔ یعنی اب انہوں نے یہ مقرر کر دیا کہ بھئی آج کے دن سے جو ہے آج بادشاہ بیٹھتا ہے، اب اس بادشاہ کے مثلاً فرعون ہے، اب یہ فرعون کے بادشاہ بننے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ، تو لوگ اس کے فرعون کے بادشاہت سے اپنا حساب کتاب رکھتے تھے، یا کوئی بھی بادشاہ ہوتا تھا، قارون ہے، حامان ہے، جو بھی ہے، تو اپنا حساب کتاب سن کا جو قائم کرنے شروع کیا وہ لوگوں نے اس طرح۔ کوئی اہم واقعہ آ گیا، ابھی مثلاً یہاں کشمیر میں چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا، پوری زمین جو تھی پھٹ گئی تھی اور اس میں کافی آبادی جو تھی وہ غرق ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے جب کوئی طوفان آتے تھے، زلزلہ آتے تھے، لوگ اس سے جو ہے مقرر کرتے تھے، بھئی ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے وہ فلانا طوفان آنے کے 1 سال بعد، اس طرح یہ سن جو تھے شروع ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سن چل رہا تھا سن عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، یعنی مصر کا جب بادشاہ آیا اور خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ حملہ کرنے کی جرات کرنے کی کوشش کی اس نے،
اور پھر اللہ نے اس کو ابابیل کے ذریعے سے غرق کر دیا۔ تو لوگوں نے وہاں سے اپنی تاریخ اور ہسٹری لکھنا شروع کی کہ وہ جو فیل کا، ابابیل کا، ہاتھیوں والا جو لشکر آیا تھا، اس کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اب اس واقعے کے بعد 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو غالباً 560 عام الفیل ہے اس وقت جو چل رہا تھا۔ 550 سال گزر چکے ہیں ہاتھی والے واقعے کو۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سارے لوگوں نے سن شروع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، جو وہاں کے قریش کے لوگ تھے، بنو ہاشم کے لوگ تھے۔ ولادت نبوی اس سے سن چلنے لگا کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پھر سن چلنے لگا۔ صحابہ کرام نے سن لکھنا شروع کر دیا کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال، یہ سن جو تھا یہ سن چلنے لگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک یہ سن جو ہے یہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام جو ہے یہ سن چل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ مشاورت کی۔ میں یہ سارے واقعات، یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ یوں تو بہت ساری جو ہے فضیلت ہے محرم الحرام کی۔ 10 محرم الحرام جو ہے یہ کربلا کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا، اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے واقعات۔ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب وہ دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو یہاں پہ بھیجا، تو آپ نے جب توبہ کی ہے تو 10 محرم الحرام کا دن۔ جب دنیا میں آئے ہیں جنت سے اور عرفات کے اندر ملاقات ہوئی ہے، وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے توبہ کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 10 محرم الحرام۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، 10 محرم الحرام۔ یعنی اتنے بے شمار واقعات ہیں 10 محرم الحرام کے کہ یہ اس کے بہت بعد میں جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے جو فضیلت محرم الحرام کے اندر، 10 محرم الحرام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ فرعون کا لشکر غرق ہوا کب؟ 10 محرم الحرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، اب جیسا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے بھائی آپ میرے گھر پر آئے، یہ کھا لیں، اس کے لیے ناشتہ رکھتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارا روزہ ہے۔ یہود کے بعض لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان سے یہ دریافت کرو، پوچھو یہود سے کہ آج انہوں نے کیوں روزہ رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گئے اور لوگوں سے پوچھا، قوم یہود کے لوگوں سے کہ بھائی تم لوگ کائے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بولا آج 10 محرم الحرام ہے، اور آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر
ہمیں فرعون کے ظلم سے اور اس کے پنجے سے چھڑا کے لائے۔ فرعون کا لشکر غرق ہوا کب؟ 10 محرم الحرام۔ تو آج ہم اس کی خوشی میں عید کا دن مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ خوشی ہوتی ہے کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہے تو بس ناچ گانا شروع ہو گیا، موسیقی شروع ہو گئی، فنکشن ہو رہے ہیں۔ وہاں یہود قوم وہ عید منا رہی ہے روزہ رکھ کے، عبادت کے اندر۔ عیسائیوں کے اندر بھی یہ طریقہ ہے کہ ان کی جب خوشی کا دن آتا ہے، کرسمس کا دن آتا ہے، وہ گرجا کے اندر جا کے عبادت کرتے ہیں۔ ہماری خوشی وہ کیا ہے؟ فنکشن، ناچ گانا، ہلہ گلا، کھیل کود، تماشا۔ اور وہاں پہ عیسائی اور یہودی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عبادت کے اندر وہ دن گزار رہے ہیں جو ان کی عید کا دن ہے، اور ہم نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہودی اور عیسائی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ ہمارے ہاں جتنی رسمیں ہیں، تقریبات ہیں، اس کے اندر آپ کو ہندوؤں کی تقریبات کا عکس ملے گا۔ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے ہندوستان میں، ہندو جو کچھ کرتے ہیں، اصل میں ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد چونکہ ہندوستان سے آئے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ملی جلی آبادی تھی، مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، تو وہاں جو کچھ ہوتا تھا اس کا اثر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی آیا۔ تو اب یہاں پر آ کے انہوں نے وہی چیزیں کرنا شروع کر دی، وہی رسمیں کرنا شروع کر دی، تو کیا ہو گیا؟ ہم ہندوؤں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ آج بھی، اب بھی بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں، مولوی گھرانوں میں میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، مائیں ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی ہے، اور اتنی آواز میں، اتنے مائک لگا کے، ڈیک لگا کے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ بیچارہ، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کوئی آدمی سو رہا ہے تو بچے سو نہ سکے۔ آپ کو صبح اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ سو ہی نہیں سکتے، رات بھر، یہ نہیں کہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ اچھا، تماشا تو یہ ہے، ہمارے باپ دادا بتاتے تھے کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں رہتے تھے، ہمارے والد صاحب بتاتے تھے، ہم جب ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندو جب بارات لے کر جا رہے ہوتے تھے اور مسلمانوں کی آبادی میں مسجد آ جاتی تھی، تو وہ اپنے موسیقی ڈھول بجانا کہتے تھے، مسجد آ گئی، یہاں ڈھول نہیں بجے۔ اچھا، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کے سر کے اوپر جو ہے بیٹھ کے وہ سارا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صابر کلیل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں ہندوستان کے، جانتے ہیں آپ لوگ سارے، بہت بڑے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور ذکر ہوتا تھا، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر ہوتا تھا روز، ہر روز۔ ہمیں تو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہو رہا تھا، اچھا، اور سارے مریدین ان کے بس ظہر کی 2 سنتیں پڑھی اور اس کے بعد وہ ذکر کے اندر شامل ہو گئے۔ ذکر شروع ہوا، اللہ 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 اللہ، وہ ذکر کے اندر شامل ہو گئے، ذکر ہو گئے، اور پوری مسجد جو ہے اللہ اللہ سے گونج رہی۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ ذکر حضرت صاحب کو، وہاں پہ بھی آئیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے کوئی مسجد میں ذکر ہو رہا تھا، بارات گزر رہی تھی، ہوگی کوئی ہندوستان کا علاقہ تھا، ہندوؤں کی بارات تھی، وہ گزر رہی تھی وہاں سے۔ تو اب وہ جو وہاں پورے مسجد میں اللہ 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 ذکر ہو رہا، اب وہ جو بارات گزری، ڈھول تماشے اور گانے کی آواز، اب ظاہر بات ہے اس میں ذکر میں خلل پڑا۔ تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو بلایا، حضرت صابر کلیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رمضانی ادھر آؤ۔ وہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ باہر جاؤ،
اور ان کو کہنا ہے کہ یہاں پہ مسجد ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ موسیقی، گانا بجانا اور ڈھول باجا یہاں پہ نہ کریں، آگے جب نکل جائے بارات، جب آگے چلی جائے مسجد کراس کر جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ کریں۔ وہ گیا جا کے خادم، اور اس نے وہاں بارات کے لوگوں سے کہا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اب یہ آپ غور سے سنیے گا مسجد کی اہمیت، اسی لیے میں آ گئی بات تو عرض کروں، ہمیں اور آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ 10 دفعہ میں بار بار سمجھا کے تھک گیا۔ یہاں سے نکلیں گے، فرض پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، یہ صحن جو ہے یہ بھی مسجد ہے، یہاں پہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا نماز، تو جہاں نماز ہوتی ہے وہ مسجد ہے، وہاں کھڑے ہو کے سب باتیں کریں۔ اچھا جس کو گھر میں گرمی لگ رہی ہے وہ یہاں بیٹھ گیا، لیٹ گیا، وہ یہاں باتیں کر۔ بھائی یہ کیا آپ نے مسجد کو سمجھا کیا؟ میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ وہ گیا جا کے اس نے کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، آپ آگے چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کر لیں، پھر اپنی بارات لے جائیں۔ تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا ہندوؤں نے، انہوں نے بولا کہ اپنے حضرت صاحب سے کہنا، اپنے حضرت صاحب سے کہنا کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، یعنی آپ ذکر کرتے رہے اور ہم جو ہے وہ ذکر۔ وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت میں نے تو کہا تھا، وہ مان نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام۔ انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ، پھر دوبارہ آئے، پھر وہی جواب دے کے آئے، پھر تیسری بار بھیجا کہ بھائی جاؤ منع کرو، اور تیسری بار جا کے خادم نے منع کیا، پھر واپس آئے، کہا حضرت نہیں مانا، وہ کہہ رہے آپ اپنا کام کریں، ہم۔ انہوں نے بولا اچھا، انہوں نے بولا وہ کٹورا رکھا ہے سامنے دور، وہ دیوار کے پاس، گیٹ کے پاس۔ انہوں نے بولا، خادم نے بولا ہاں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بولا اس کو الٹا کر۔ وہ گیا خادم اور اس نے جا کے اس کو الٹا کر۔ اچھا جیسے ہی وہ کٹورے کو الٹا کیا، باہر جو بارات جا رہی تھی، یہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے، باہر جو بارات جا رہی تھی ایک دم اس میں جو گانے بجانے کی آوازیں تھی وہ رونے چیخنے چلانے میں تبدیل ہو، اور وہ جو ہے وہ چیخ رہے چلا رہے ہائے بچاؤ ہائے بچاؤ، اور وہ زمین جو ہے وہ زلزلے کی طرح وہ۔ اور وہ گئے جا کے دیکھا کہ بھائی وہ وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، تو حضرت صاحب نے بولا جا کے دیکھو، تو اس نے آ کے بتایا بھائی وہ تو روزے چیزیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ہندو نے بولا کہ بھائی حضرت صاحب سے بولا ابھی ہم معافی چاہتے ہیں اور جو ہے اب ہم نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دو۔ یہ آئے اور آ کے انہوں نے حضرت صاحب سے کہا، حضرت صاحب نے بولا اچھا ٹھیک ہے کٹورے کو سیدھا کر دو۔ اب وہ جو ہے وہ کٹورے کو سیدھا کر دیا، اب وہ صحیح ہو گیا، اب نہ زلزلہ نہ طوفان کچھ بھی نہیں، اور وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا اب وہ خادم جو تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ آتے جاتے ہیں نا، گاڑی لینے آ گئی، مولانا صاحب آئیے گاڑی آ گئی ہے، لے کے جا رہے ہیں پروگرام میں، نکاح کے لیے چلیے، گاڑی لے کے آ رہے ہیں، گاڑی چھوڑنے آ رہی ہے۔ اب لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب گاڑی میں آ رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے اس کے پیچھے 50 سال کی محنت ہے، جوتیاں رگڑی ہے اور کہتے ہیں محنت کی ہے نا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو وہ خادم جو تھا اس نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب یہ کٹورے جو یہ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو دے دوں کٹورا؟ انہوں نے بولا بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، میں جس کو چاہوں گا الٹا کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سیدھے کر دوں گا، اپنی مرضی کی بات منوا لوں گا، بھائی یہ کام کر ورنہ ابھی دیکھ تیرے کو الٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے بولا بھائی یہ کٹورے کا کمال نہیں ہے، یہ کٹورے کا کمال نہیں، یہ ہمارے دل کے اندر، یہی بات میں ابھی کہہ رہا تھا، ہمارے دل کے اندر جو یہ اللہ اللہ ہے نا، یہ جو ہو رہا ہے اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ جو ہم یہ کر رہے ہیں نا، ساری زندگی ہم نے اس کے اندر لگا دی، یہ اللہ اللہ کا کمال ہے، یہ کٹورے کا نہیں ہے۔ کٹورے کی جگہ میں تم سے کسی اور چیز کو بول دیتا بھائی اس کو الٹا کر دو، تو وہ الٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز کا کمال نہیں، یہ کمال
آدمی کے اندر اس چیز کا ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اس کا کمال یہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہمارے گھر جب درود شریف ہوا تو حضرت صاحب نے کہا کہ بھائی آج لوگ بہت کم ہیں، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئیے گا، ایک حدیث لوگوں کو سنا دیجیے گا۔ میں نے بولا کون سی؟ انہوں نے بولا کہ حدیث یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، مطلب یہ کہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل امین سے کہ تم جاؤ، یہ آپ اس کو دیکھیے گا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو۔ حضرت جبریل امین سے کہا کہ جاؤ اور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئے اور جا کر جہاں پہ ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو جب وہاں پہ ذکر ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو گھر میں تھے، آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ یہاں پہ کیسے آ گئے آپ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خوشی کے مارے برا حال، خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، باغ باغ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کا حکم رسول اللہ کو ہمارے لیے کہ ہمارے پاس جا کے بیٹھے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، افضل الانبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ ہم اور آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ بولتے بھائی بس امام صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں، تو ہاں کہتے رہے تو کہہ رہے تو ہیں۔ اچھا امام صاحب کی قدر کب معلوم ہوتی ہے؟ امام صاحب کی قدر سب معلوم ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، گردے خراب ہو گئے، آ گئے مولانا صاحب وہ کوئی تعویذ دے دے، اب اس وقت مولانا صاحب بولیں گے نا کہ بھئی ایک کالا بکرا لے آؤ، وہ لے آئیں گے ایک بکرا لا کے، ویسے پوچھیں گے بھی نہیں امام صاحب آپ کے پاس کھانا ہے نہیں، لیکن ایک بکرا دے دیں گے کب؟ جب اپنے اوپر آئے گی نا بلی، اس وقت آ کے بکرا بھی لے آئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے ان لوگوں میں بیٹھ جائیں۔ تو جبریل امین نے جب جا کے بتایا، اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دی کہ اے پروردگار میں نے تیرے حکم کے مطابق جیسے تو نے کہا تھا ویسے میں نے کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبریل امین سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو پوچھا کہ کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ فرمایا جنت طلب کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا جنت کو دیکھا؟ فرمایا نہیں جنت کو تو نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے پوچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا جہنم کو دیکھا؟ فرمایا نہیں جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ جاؤ تمام فرشتوں کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ یعنی اندازہ لگائے آپ، آج ہماری اور آپ کی پریشانی کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آج سے سن 94 کی بات ہے، 94 کی، ٹنڈول ایار کے اندر ختم بخاری شریف کا جلسہ تھا، مولانا احترام الثانوی صاحب کے ساتھ ہم لوگ گئے وہاں پر۔ تو وہاں پہ یہ کاندھلوی سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا اشفاق الرحمان کاندھلوی، ان کے صاحبزادے مولانا حامد الرحمان کاندھلوی صاحب تشریف لائے۔
اور انہوں نے وہاں پر خطاب کیا، اور بھی علماء تھے، قاری عداد صاحب بھی تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، اور میں حیران ہوتا ہوں، آج سے 94 سے سمجھ لیں 24 اور 6 30 سال ہو گئے، 30 سال پہلے کی بات بتاؤں، 30 سال پہلے انہوں نے بات بتائی، میں نے سوچا آج وہ ہوتے تو کیا کہتے۔ اس وقت انہوں نے کہا قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اس وقت جو نیکیاں ہیں معاشرے کے اندر، جو نیکیاں ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں، وہ نیکیاں ان برائیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، یعنی شر اتنا پھیلا ہوا ہے، برائیاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ نیکیاں جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ کیا ہوگا پھر؟ اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ ظاہر بات ہے جب خیر کم ہو جائے اور شر زیادہ ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ تو آئے گا نا، پھر آپ پریشان تو ہوں گے نا، پھر اسپتال تو بھریں گے نا، پھر موتیں بھی زیادہ ہوں گی، پھر حادثات بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ہمارے اور آپ کی نجات کے لیے جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پہلے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ قوم یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 10 محرم الحرام کو فرعون کے پنجے سے ہمیں نجات ملی تھی، تو لہذا آج کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ یہ قوم یہود عبادت کے ذریعے خوشی کا اظہار کر رہی، اور ہم خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا روزہ 9 محرم الحرام کے ساتھ ملا کے رکھوں، یا 10 محرم الحرام کا روزہ 11ویں محرم الحرام کے ساتھ ملا کے رکھوں۔ اور کیوں؟ فرمایا کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ اس لیے ملاؤں گا تاکہ ملت موصوفیہ الگ نظر آئے اور ملت محمدیہ الگ نظر آئے، امتیاز باقی رہے۔ اس لیے یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ آپ کو موقع نہیں ملا، آپ کا وصال ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا پھر روزے رکھ لے گا، لیکن آپ نے یہ ایک پیٹرن بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ فضیلت والی چیز ہے، یہ سنت ہے، تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھے اور 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ، یا 10 محرم الحرام کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر قوم نے اپنا اپنا سن اختیار کیا، کسی نے بادشاہوں کے تخت کے اوپر، کسی نے کسی بڑے واقعے سے، عام الفیل کا بڑا واقعہ پیش آیا، اس سے عرب کے لوگوں نے اپنا سن چلایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے صحابہ نے سن لکھنا شروع کیا، سن نبوی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابینہ کے اندر یہ مشاورت ہوئی صحابہ کرام کے درمیان کہ اب مسلمانوں کو باقاعدہ، اب مصر کے لوگ ہیں وہ اپنے کسی واقعے سے سن چلا رہے، اردن کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں وہ اپنے کسی واقعے سے سن چلا رہے، اب سارے مسلمانوں کو مل کر ایک کوئی سن اختیار کر لینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے رائے آئی، صحابہ سے مشورہ کیا گیا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو ہے سن مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں سالگرہ کا تصور نہیں، ہم لوگ سالگرہ نہیں مناتے، لہذا یہ سن جو ہے ہم نہیں رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ نبوت کے واقعے سے جو ہے وہ اپنا سن قائم کر لیں، اس کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ پھر ہجرت کے واقعے کے اوپر اس لیے اتفاق ہو گیا کہ یہاں سے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا عروج شروع ہوا،
اور دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم. تو یہ فیصلہ ہوا کہ سن ہجری جو ہے وہ ہجرت کے واقعے سے شروع کیا جائے. لہذا اس وقت ہم جس سن سے گزر رہے ہیں، جو سن شروع ہو گیا ہے نیا، وہ ہے سن 1446، 1446. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی اس واقعے کو 1446 سال گزر چکے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں اس لیے یاد آتا ہے اور اس کی تاریخ اس لیے علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہجرت کا جو واقعہ ہوا ہے، جس کے لیے لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں اور باپ کو چھوڑا، اتنی قربانیاں دی، اس قربانی کے بعد یہ عروج جو ہے وہ اسلام کو حاصل ہوا. تو آج اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس زوال سے نکل کر پھر دوبارہ عروج کی طرف آ جائے، تو پھر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دکھانا ہوگا، اور پھر ہمارا عروج اور کھویا ہوا وقار جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. ان کے لیے دعا کیجیے. اسحاق عثمانی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک نور بنا. اور اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور معیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.